کافی دنوں سے میڈیا کے اوپر خبریں گردش کر رہی تھیں۔ کوئی بھی نیوز چینل آن کر کے دیکھو، بیروت تباہ ہو چکا، لبنان کے اوپر دھماکے کر دیے گئے۔ جیسے ہی سنا تو فوراً میرے مصطفیٰ کا فرمان ذہن میں آ گیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا قرب قیامت وقت آئے گا کہ کفر میری امت کے اوپر ٹوٹ پڑے گا، لوگ میری امت کو کاٹ کھانے تک چلے جائیں گے۔ جب دیکھا کہ لبنان کے اوپر دھماکے ہوئے تو دل سے آواز نکلی کہ یہ دھماکہ یا یہ حملہ صرف لبنان پر نہیں بلکہ یہ حملہ اسلام پر حملہ ہے۔ یہ حملہ فقط لبنان پر نہیں، یہ حملہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ ہے۔ یہ حملہ فقط لبنان پر نہیں، یہ حملہ سعودیہ کی تقدیس پر، ایران و ترک کی امن گاہوں پر یہ حملہ ہے۔ یہ حملہ فقط لبنان پر نہیں، یہ افغانستان پر بھی حملہ ہے۔ خدا را اب بس کرو، تمہارے اختلافات اس حد تک بڑھ چکے کہ تم ابھی تک خاموش ہو۔ کشمیر میں ماؤں بہنوں کی عزتیں نیلام کر دی گئیں، تم نہیں اٹھ سکے۔ برما کے اندر بہنوں بیٹیوں کو رونق دیا گیا، تم نہیں ہل سکے۔ فلسطین اور عراق بیچ دیا گیا، تمہارے اختلافات کم نہیں ہو سکے۔ ارے آج تمہیں اٹھنا ہے۔ میں مقتدر 57 اسلامی ممالک کے سربراہان سے استدعا کرتا ہوں کہ اب تمہارے اٹھنے کا وقت ہے۔ یہ تمہارے ہی اختلافات تھے کہ جنہوں نے امت مسلمہ کے شیر جیسے جوان کفر کی گود میں ڈال دیے۔ عالم کفر اکٹھا ہو چکا ہے اور تم فقط ابھی اپنے اختلافات لے کے بیٹھے ہو۔ کیا تم کرنل معمر قذافی کو بھول چکے ہو جسے تم نے کفر کے قدموں میں ڈال دیا؟ کیا تم حافظ صدام حسین کو بھول چکے جسے تم نے کفر کے آگے لٹا دیا؟ تب بھی تمہارے اختلافات ختم نہ ہوئے۔ تم نے احمدی نیاد کفر کو دے دیا، تمہارے آپس کا اتحاد تب بھی قائم نہ ہو سکا۔ تم نے محمد مرسی کفر کو دے دیا، تمہارا گٹھ جوڑ نہ ہو سکا۔ وہاں کشمیر کی بچیوں کی عزتیں لوٹ لی گئیں، تم اپنے خون کی ہولیاں ادھر کھیل دی گئیں، لیکن تم اپنے محو مستی میں گمراہ رہے۔ وہاں پر برما کے اندر بچیوں کے پستان کاٹ کر کباب بنا دیے گئے، لیکن تم رقص و سرود کی محفلیں سجاتے رہے۔ خدا را میں ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں 57 اسلامی ممالک کے مقتدر سربراہان سے کہ اب اکٹھے ہو جاؤ۔ خدا را اب بس کرو، اب اٹھو کشمیر کی ماؤں کے لیے، اب اٹھو برما کی بچیوں کے لیے، اب اٹھو حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے۔ اگر آج بھی تم اپنی اپنی ریاستوں کی بقا کے لیے بیٹھے رہو گے، اتحاد قائم نہیں کرو گے، تو وہ وقت دور نہیں ہے جب کفر کا پنجہ تمہارے گلے پر بھی آ کر پڑ جائے گا، جب کفر کا ہاتھ تمہارے گریبان کو نوچ لے گا۔ پھر کوئی وہ نہیں ہوگا جو تمہیں بچانے والا ہوگا۔ یہ تمہاری ہی سازشیں تھیں کہ جنہوں نے لیبیا بھی دے دیا، جنہوں نے عراق بھی دے دیا، جنہوں نے مصر بھی دے دیا، جنہوں نے فلسطین بھی دے دیا، یہ تمہارے ہی اپنے تھے۔ امارتی وزراء کا میں بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ ترکی کسی بھول میں نہ رہے کہ ہم اسے خلافت عثمانیہ دوبارہ سے قائم کرنے دیں گے۔ ارے انہی کے لیے تو کسی نے کہا تھا کہ تہمت لگا کے اپنوں پہ جو غیروں سے داد لے، ایسے سخن فروش کو تو مر جانا چاہیے۔ اب اٹھ پڑو، اب تمہارے اٹھنے کا وقت ہے۔ حرمین شریفین کے لیے اپنے اتحاد کو قائم کرو، اسلام کے لیے اپنے اتحاد کو قائم کرو، اور امریکہ، اسرائیل اور روس کو، پورے عالم کفر کو یہ بتا دو کہ اسلامی اخوت کسے کہتے ہیں۔ ابھی وہ مائیں بانجھ نہیں ہوئی، تمہارے اٹھ کے کھڑے ہونے کی دیر ہے، تمہارے چلنے کی دیر ہے۔ میرے قرآن کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ارے تم رب کی مدد کرو تو صحیح، وہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھی بدر میں بھیج سکتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ بس تمہارے اٹھنے کی دیر ہے۔ وہ مائیں ابھی بانجھ نہیں ہوئیں جو صلاح الدین ایوبی پیدا کیا کرتی تھی، وہ بہنیں ابھی زندہ ہیں جن کے بھائی قاسم و تاشفین ہوا کرتے تھے، وہ بیٹیاں ابھی باقی ہیں کہ جن کے بابا محمود غزنوی اور شہاب الدین محمد غوری بن کے جنگ کے میدان میں کود جایا کرتے تھے۔ بس تم اٹھ کھڑے ہو اور پورے عالم کفر کو پیغام دے دو کہ ہمارے اندر آج بھی اتحاد کی
فضا قائم ہے، ہمارے اندر آج بھی اخوت قائم ہے، کیونکہ انہیں پتہ چل جائے اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔